اگر زندگی کا مقصد مذہب کی روشنی میں بلیو کرنا ہے بس، تو پھر اس کائنات میں ہر چیز لاجیکل کیوں ہے؟ مجھے دماغ دیا لاجیکل، اور پھر کہا کہ میں یقین کر لوں۔ صرف یقین کرنے کا نہیں کہا، آپ کو کہا گیا آپ آبزرویشن کریں اور اس کی بنیاد کے اوپر آپ چیز کو ایکسیپٹ کر لیں، وہ چیز جو آپ کی آبزرویشن میں آتی ہے۔ عقیدہ صرف اس چیز کے اوپر بنانا بغیر دلیل کے آپ کو کہا گیا جو اس فزیکل فینومینا کی چیز ہی نہیں، جو اس فزیکل فینومینا کی دنیا کی چیز نہیں ہے، مثلا فرشتے، عذاب قبر، جنت، جہنم، اس کو آپ نے بغیر لاجک کے ماننا ہے۔ باقی جتنی چیزیں ہیں وہ آپ نے لاجیکل لے کے چلنی ہے، اور اس سے بھی متعلق وہ چیزیں ہیں جو آپ نے وحی کے علم کے ذریعے ماننی ہے۔ دنیا میں سورس آف نالج دو ہیں، ایک ریویلڈ نالج جو اللہ تعالیٰ نبیوں کے ذریعے دیتا ہے وحی کا علم، اور دوسرا ایکوائرڈ نالج جو سائنس کا علم ہے۔ دونوں کی ڈومین الگ ہے۔ سائنس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جو چیز ان کی آبزرویشن میں نہیں آتی اس کا آپ ڈینائل کر دیں۔ وہ تو اپنی عارضی تسلیم کرتے ہیں کہ ہم اسے ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے، ہم صرف فزیکل ورلڈ کی چیز کے ساتھ ڈیل کریں گے۔ اب فرشتے تو فزیکل چیز ہی نہیں ہے کہ کسی ڈیٹیکٹر سے ڈیٹیکٹ ہو سکے، عذاب قبر فزیکل چیز ہی نہیں ہے، وہ کیسے ڈیٹیکٹ ہوگی؟ تو کسی چیز کا آبزرویشن میں نہ آنا یہ اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی۔ فزیکل ورلڈ میں کئی چیزیں ہیں جو ہمارے پرانے بزرگوں کو نہیں پتا تھی، ہم نے وہ چیزیں سائنس کی برکت سے سمجھ لی، سیکھ لی۔ تو خدا کی ذات، اس کی صفات اور اس کے جو غیب کے معاملات ہیں جو اس نے ایک پیرلل میں نظام قائم کیا ہوا ہے، وہ تو فزیکل ورلڈ کی بھی چیز نہیں ہے۔ ہم نے ایٹم کو بغیر دیکھے ہوئے مان لیا تھا نا، اب آگے کوئی قریب قریب پہنچے ہیں، وہ مانا ہی ہوا تھا۔ الیکٹرو میگنیٹک ویوز کو کام کرتے ہیں، باقی تو سب لوگ ایمان بالغیب کر رہے ہیں نا۔ یہ جو آپ موبائل یوز کر رہے ہیں، آپ میں سے کسی نے ویوز نہیں دیکھی ہیں ٹاور سے نکلتی ہوئی، مانے ہوئے نا، کیونکہ وہ آپ کو فیل ہو رہی ہیں بغیر دیکھے ہوئے، لیکن وہ آپ کے احساس میں آ رہی ہیں، تجربے میں آ رہی ہیں۔ اب آپ کہیں کہ خدا ہمارے تجربے میں نہیں، میں کہتا ہوں اس کائنات میں سب سے بڑی چیز جو ہمارے تجربے میں ہے وہ تو ہے خدا کی ذات ہے بھائی، ہر چیز کے پیچھے۔ یہ میریکل پلانٹ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ کسی سپریم بینگ نے، سپر نیچرل ایجنسی نے، سپریم اتھارٹی نے اسے ٹائنیز ڈیٹیل تک اس طریقے سے کنٹرول کیا ہے، اس کی فائن ٹیوننگ کی ہے۔ اس کے لیے فائن ٹیوننگ کی ٹرم استعمال ہوتی ہے، ذرا سی چیز ڈسٹرب ہو ختم۔ ابھی اگلے دن میں ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ اگر ہمارا جو چاند ہے اس کا سائز چھوٹا کر دیا جائے یا بڑا کر دیا جائے، زمین ختم ہو جائے گی۔ زمین کا سائز بڑا کر دیا جائے، چاند بھی اڑ جائے گا، زمین بھی ختم ہو جائے گی۔ اس قسم کی بلینز آف فائن ٹیوننگز ہیں۔ صرف نائٹروجن آکسیجن کی جو ریشو پروپورشن ہے ہماری فضا میں، یہ ختم کر دی جائے تو زندگی ختم۔ سورج تھوڑا سا دور چلا جائے تو زندگی ختم، تھوڑا قریب آ جائے تو زندگی ختم۔ سورج ختم ہونے سے تو زندگی ختم ہوگی، یہ دور جاتا۔ اور پھر جو یہ میریکل پلانٹ ارتھ، اس کے گرد جو میگنیٹک فیلڈ ہے، روزانہ لاکھوں ٹن، سرکار ملینز آف ٹن گاربیج جو نقصان پہنچا سکتا ہے اس زمین کو، سورج سے آتا ہے، اور وہ ارتھ کی میگنیٹک فیلڈ اس کو ریپیل کر دیتی ہے۔ ایک دن کے لیے زمین سلامت نہیں رہ سکتی اگر میگنیٹک فیلڈ ختم ہو جائے، وہ آپ کو نظر بھی نہیں آتی۔ یہ ویڈیو میں جب دیکھ رہا تھا، اس کے نیچے ایک گورے نے بڑے پیارے کمنٹس کیے ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ واقعی ارتھ اس کائنات میں ایک لائف بوٹ ہے اکیلی، جس پہ ہم سب سوار ہیں، واقعی لائف بوٹ ہے، باقی ہر طرف موت ہی موت ہے۔ میگنیٹک فیلڈ ختم ہو جائے تو موت، گریوٹی ختم ہو جائے تو موت، آکسیجن کی ریشو پروپورشن ڈسٹرب ہو جائے تو موت۔ اس زمین پہ آباد زندگی کو ختم کرنے کے لیے کروڑوں چیزیں موجود ہیں، ان میں سے ایک بھی ڈسٹرب ہو جائے تو یہ زندگی ختم۔ یہ کتنا بڑا حسن اتفاق ہے کہ وہ ساری چیزیں صحیح صحیح پرفارم کر رہی ہیں، تو بائی چانس تو نہیں ہے بھائی۔ ڈی این اے کی اسٹرکچر بائی چانس تو نہیں ہے بھائی۔ تو خدا بھی ہماری آبزرویشن میں ہے، ڈیٹیکٹ نہیں ہوگا، لیکن اپنی قدرتوں سے اتنا آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ظاہر چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے، جب کچھ نہیں تھا تو وہی تھا، اور وہی آخر ہے، جب سب ختم ہو جائیں گے وہی ہوگا۔ وہی ظاہر ہے، یعنی سب سے زیادہ کوئی نمایاں چیز ہے تو وہ اللہ ہے۔ God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe۔ خدا ہی وضاحت ہے اس کائنات میں ہونے والے ہر فزیکل فینامنا کی۔ میں نے کہا سائنس نے تو یہ سارے مسئلے حل کر دیے، سائنس نے بابے بھی مار دیے، منکرین خدا بھی مار دیے، چھوڑا ہی کچھ نہیں۔ سائنس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے جو یہ آیت ہے اسے تو محکم بنا دیا ہے کہ اللہ ظاہر ہے اپنی قدرتوں سے، باطن ہے، چھپا ہوا ہے کہ آزمائش ایسی اس نے رکھی ہے کہ خود سامنے نہیں آئے گا، لیکن نظام بتا دے گا یہ کائنات کا نظام کوئی ہستی چلا رہی ہے، تو آپ نے ظاہر ہے اس کو فالو کرنا ہے۔ باقی وہ جو آپ سے چاہتا ہے وہ کیا ہے، صرف ایمانیات نہیں چاہتا۔ اگر صرف ایمانیات چاہ رہا ہوتا نا تو پیغمبر نہ بھیجتا، پیغمبر اس نے اسی لیے بھیجے تاکہ آپ کو بتائے کہ آگے چل۔ مان لیا نا کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا، تو اب آگے چل یہ کہ یہ لمیٹڈ ٹائم کے لیے بنی ہے، اس کے بعد تم نے مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، اور وہاں اس نے تمہاری ہمیشہ کی ناکامی یا ہمیشہ کی کامیابی کا فیصلہ کرنا ہے، اور وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ جو میں نے پیغمبروں کے ذریعے تمہیں سکھایا ہے، جو لوگ پیغمبروں کے فالوورز ہوں گے، صحیح معنوں میں ان کی اتباع کریں گے، ان کو ہمیشہ کی جنت دوں گا، اور جو پیغمبروں کے نافرمان ہوں گے ان کا ٹھکانہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ والعیاذ باللہ تعالی۔